بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ایک روایت ہے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، مروی ہے۔ حضرت انس صحابی ہیں، یہ حدیث رسول اللہ سے روایت کرنے والے ہیں۔ انہو قال کا معنی کہنا، ان اتا رجل من بنی تمیم، بنی تمیم کا ایک آدمی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کے پاس۔ اتا کا معنی ہے آنا، تو بنو تمیم یہ ایک قبیلے کا نام ہے۔ اس قبیلے کا ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ فقال، اس آدمی نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی ذو مال کثیر، میں بہت مالدار ہوں، وذو اہل و ولد و حاضرۃ، اور اہل و عیال اور خاندان والا ہوں۔ ذو مال کثیر کا معنی کہ کثیر اہل و عیال والا ہوں، یعنی میرے بال بچے بھی زیادہ ہیں۔ وذو اہل والد کا مطلب یہی ہے کہ آل اولاد زیادہ ہے۔ وحاضرت کے دو معنی ہیں، خاندان بڑا ہے یا یہ ہے کہ میرے پاس مہمان زیادہ آتے رہتے ہیں۔ فاخبرنی، آپ مجھے بتائیے، اخبرنی کا معنی آپ مجھے بتائیے، کیف انفق و کیف اصنع، کہ میں کیسے خرچ کروں، انفق کہ میں کیسے خرچ کروں، وکیف اصنع، اور کس کام پر خرچ کروں۔ یعنی ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے پاس مال بھی ہے، اہل و عیال اور مہمان بھی میرے پاس زیادہ آتے رہتے ہیں، اب میں اپنا مال کیسے خرچ کروں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا، تخرج الزکوٰۃ من مالک، کہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالا کرو۔ تخرج کا معنی نکالنا، کہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالو، یعنی مال میں سے زکوٰۃ دیا کرو۔ کیوں؟ فإنہا تطہرۃ، زکوٰۃ پاکیزگی ہے، تطہرک، یہ تمہارے مال کو پاک کر دے گا، زکوٰۃ دینے سے تمہارا مال پاک ہو جائے گا۔ وتصل اقرباءک، اور اپنے قریبی رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو۔ تصل کا مطلب صلہ رحمی، اقربا قریبی کو کہتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کو مال دو۔ وتعرف حق السائل والجار والمسکین، اور حق دیا کرو۔ تعریفوں کا معنی پہچاننا، مطلب یہ ہے کہ دو حق، السائل مانگنے والے کا، والجار اور پڑوسی، والمسکین اور مسکین، یعنی جس کے پاس ضروریات زندگی کے لیے کچھ نہ ہو۔ تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال خرچ کرنے کے 5 طریقے یا 5 جگہیں بتائی ہیں۔ نمبر 1، مال میں سے زکوٰۃ دینا، اور دوسرے نمبر پر ہے صلہ رحمی کرنا، یعنی قریبی رشتہ داروں پہ خرچ کرنا، اور تیسرے نمبر پر ہے سائل، مانگنے والے کو عطا کرنا، اور جار کا مطلب پڑوسی، آپ کا کوئی پڑوسی ہے اس کو دینا، اور مسکین اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس ضروریات زندگی کے لیے کچھ نہ ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 5 جگہیں بتلائی ہیں کہ یہاں پہ مال خرچ کرو۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔